السلام علیکم متین الحق. پھر تھوڑا آپ کا وقت لینے کے لیے بات یہ ہے، کچھ اچھی تحریریں پڑھنے میں آ جائیں تو بڑا دل کرتا ہے ان کو شیئر کیا جائے. اب شوق مطالعے کا مجھے بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی پڑھنے میں آئیں، مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھ کے بڑا تعجب ہوا. یار یہ بات کہ لوگوں کو معلوم کیوں نہیں ہے. میں دو تین الگ الگ، اور یقیناً آپ کو بھی شاید اس بات کا پہلی بار ہی انکشاف ہوگا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں شاید آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا. دو الگ الگ شخصیتوں کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہے ایک ہی ٹاپک، ایک ہی ہے. دو بہنیں بڑی مشہور، اپنے وقت کی اردو ادب کے نام ہے ہاجرہ مسرور، خدیجہ مسرور. ان میں سے ایک بہن کی شادی کچھ عرصے ساحر لدھیانوی کے ساتھ بھی رہی. اسی دور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، برٹش دور کی میں، یہ پرانی کی عمریں کافی پرانی کہانی ہے یہ. وہ ڈاکٹر صاحب برٹش آرمی میں ڈاکٹر تھے، لیکن مزاحیہ شاعری بھی کرتے تھے. اور آج سے 50 سال پہلے میں نے بھی ان کی مزاحیہ شاعری پڑھی، مگر یہ نہیں پتا تھا یہ اصل ہیں کون صاحب. وہ ڈاکٹر صاحب کا نام تو میں ڈال دوں گا نکال کے آپ کو، لیکن ان کا تخلص اتنا عجیب تھا. ڈاکٹر ہیں اور گورنمنٹ آرمی میں، برٹش آرمی میں تخلص ان کا تھا احمق پپوندیوی. شاید جو میرے سے عمر یا میرے بعد کی کچھ نسل ہے شاید انہوں نے ان کا پڑھا ہو، احمق پپوندیوی. اور وہ جناب وہ ڈاکٹر صاحب ان دونوں بہنوں کے والد تھے. یقین نہیں آیا پڑھ کے، بہت معتمد صاحب جنہوں نے یہ پورا واقعہ ڈالا ہے. یہ احمق پابندی کے نام سے شاعری کرتے تھے، مزاحیہ تھے ڈاکٹر اور برٹش پیریڈ، اور ان دونوں بہنوں کے والد تھے. دوسرا، یقیناً آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، مشہور ادیب اشفاق احمد صاحب مرحوم، ان کے بڑے بھائی تھے مشتاق صاحب. ان کی بیوٹی کریم بناتے تھے وہ، اس زمانے میں اچھی خاصی اس کی سیل تھی. اشفاق احمد صاحب MA اردو کے سال میں تھے. ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی، لڑکے ہی پڑھتی تھی، ظاہر سی بات ہے. اشفاق صاحب کالج سے فارغ ہو کے بھائی کی دکان پہ آ جاتے تھے، تو اس کے بعد بھائی ان کے دکان پہ ان کو بٹھا کے پھر بازار مارکیٹنگ کرنے چلے جاتے تھے. کسٹمر آتے تھے سودا لینے. اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے دکان پہ، ایک خاتون، لڑکی یا خاتون، وہ چڑھی. اشفاق صاحب دیکھ کے چونکے، ہائیں، اور وہ ان کو دیکھ کے چونکی. وہ ان کی کلاس فیلو تھی، لیکن کرسچن تھی وہ. بہرحال کلاس فیلو تھا تو انہوں نے بڑی عزت سے بٹھایا. بھائی کے پیسے، بڑے بھائی کے نیچے سے پیسے پڑے ہوتے تھے، خرچے کے لیے ہوتے ہیں وہ خرچ، اس پیسوں کی فکر نہیں تھی. انہوں نے ان کو ٹھیک ٹھاک ان خاتون کو لنچ کرایا. چلتے ہوئے وہ ایک شیشے لینے آئی تھی، انہوں نے تحفہ کر کے 1 درجن شیشیاں ان کو گفٹ کر دی. بیوٹی فیضلی ایسے کچھ نام کریم کا لکھا ہوا ہے، میں ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن اب وہ کرسچن، دوستی بڑھ گئی. اچھا، بڑے بھائی کو، اور باپ حیات تھے اشفاق صاحب کی، ہمت نہیں تھی باپ کو بتا سکے کہ میں نے کرسچن لڑکی پسند کر لی ہے. بڑے اب وہ لڑکی کا دباؤ جو بھی کہہ رہے بھائی آپ نے فیصلہ کرو جو کرنا ہے. اب ان کی ہمت نہ ہو، انہوں نے 2 دوستوں کو ذکر کیا. ان دوستوں نے ان کے بڑے بھائی کو بتایا. بڑے بھائی نے پورے معاملے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کی شادی کرا دینی چاہیے. انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ 4-5 دوستوں کو بلا کے اشفاق صاحب کا ان خاتون کو مسلمان کر کے
نکاح کرا دیا. وہ بانو قدسیاں تھیں، شاید کسی کو نہیں پتہ ہوگا، مگر دیکھ کیسا ماشاءاللہ نبھی جوڑی ہے. وہ بھی ایسی تصوف میں آ گئی، وہ بھی آ گئے، لیکن افسانے بھی، وہ بھی رائٹر تھی، ان کے بھی نام تھا. تو یہ السلام علیکم.